آپ کا کوشچن تھا کہ میری ایج تقریباً 40 سال کے قریب ہے اور جن کا میسیج ہے وہ خاتون ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب میں کنگھی کرتی ہوں تو میرے بازو بالکل تھک جاتے ہیں اور پھر مجھے ریسٹ کرنا پڑتا ہے، تو میں ایک وقت میں پراپرلی کنگھی بھی نہیں کر سکتی، بال بھی نہیں بنا سکتی۔ پھر دوسری انہوں نے کمپلین یہ کی ہے کہ مجھے قمیض پہنتے ہوئے بھی بعض اوقات جب بازو اوپر چڑھانی پڑتی ہے تو میرا کندھا تھک جاتا ہے، اور ٹوتھ برش کرتے ہوئے کندھا جو ہے وہ تھک جاتا ہے۔ تو یہ علامتیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ بھی جو ایک دو کوشچن آپ کے تھے، ہم نے اس موضوع پہ پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو چباتے ہوئے جو ان کا جبڑا ہوتا ہے یہ تھک جاتا ہے، وہ پوری طرح کھانا نہیں کھا سکتے بلکہ تھک جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو یہ کمپلینز ہو سکتی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ جس بیماری کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آنکھوں کے پٹھے ان کے تھک جاتے ہیں، یہ تھکاوٹ بھی، اور ان کو دو دو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم ڈپلوپیا کہتے ہیں۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں یہ زیادہ تر اگر اسی طرح ہوں جیسے میں نے بتائی ہیں تو ایک بیماری ہوتی ہے مائستینیا گریوس، اور یہ ایسیٹائل کولین ریسیپٹرز کی بیماری ہوتی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کے جو بڑے پٹھے ہوتے ہیں، ہمارے کندھے ہو گئے، ہمارے جو ہمارے کولے کے مسلز ہو گئے، بڑے مسلز ہو گئے، گرڈل مسلز کہتے ہیں، ان کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بہت جلدی ہم تھک جاتے ہیں، اور اسی طرح کھانا چباتے ہوئے، اسی طرح کئی لوگ دیوار پہ کیل ٹھوک رہے ہوتے ہیں تو ان کا ہاتھ بہت جلدی تھک جاتا ہے، اور یہ تھکاوٹ ان کی بڑھتی رہتی ہے، اور یہ اس حد تک بھی بڑھ جاتی ہے کہ اگر آپ پراپر علاج نہ کریں تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور اگر ایک سٹیج ایسا بھی آتا ہے کہ آپ مائستینیا کرائسس میں چلے جاتے ہیں، اور جو زندگی کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے وہ تمام لوگ جن کو ہلکی سی تھکاوٹ ہوتی ہو تو وہ فوراً سمجھیں کہ یہ ساری چیزوں میں سے اگر آپ کو یعنی چبانے کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے، ڈپلوپیے کا بھی ہو رہا ہے، اور آپ کو ساتھ میں کندھے میں کمزوری، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمزوری، یہ ساری کمزوریوں، پھر تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا ڈائگنوسس کروائیں، اور اگر مائستینیا گریوس ہے تو پھر اس کا پورا علاج کروائیں۔ اس کے اندر جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی کچھ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ ادویات ہوتی ہیں جو بڑی ضروری ہوتی ہیں، آپ نے لینی ہوتی ہیں، اور وہ کتنے عرصے تک لینی ہے، وہ بہت طویل عرصے تک لینی ہوتی ہیں۔ اس میں ایک وجہ بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا تھائمس ہوتا ہے ایک گلینڈ، یہاں جیسے تھائرائڈ ہوتا ہے نا، اسی طرح ایک تھائمس ہوتا ہے، تو تھائمس اینٹی باڈیز بنا رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں میں جب ڈاکٹر یہ ڈٹرمن کر لیتا ہے کہ یہ بیماری ہے تو پھر وہ اس تھائمس کی سرجری کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں اس کو، تاکہ اینٹی باڈیز بنے ہی نہ، تاکہ مریض کو اس کا مسئلہ ہی نہ ہو۔ تو یہ تو ایک اسپیکٹ ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ سب باتیں سن کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ویسے کندھوں میں کمزوری آنی شروع ہو گئی ہے، اور کولے میں کمزوری آنی شروع ہو گئی ہے، بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے پرابلم آنی شروع ہو گئی ہے، لیکن باقی چیزیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، تو اس صورت میں پٹھوں کی بیماری ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اگر آپ کی پرولونگڈ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر کو ایک دفعہ کم از کم ضرور دکھانا چاہیے۔ وہ آپ کے ایک دو ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ کے یا الیکٹرومایوگرافی، کہ آپ کو مایوسائٹس یا مایوپتھی یہ تو نہیں ہے، تو اس کو رول آؤٹ کرا لینا بھی بہت ہی، اس میں آپ کو ڈپلوپیا نہیں ہوتا، یہ جو مایوپتھی والی سیکنڈ کنڈیشن بتائی ہے، اور کھانا چباتے ہوئے تھکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن خاص طور پہ زمین پہ بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، اور بعض اوقات کندھوں میں آپ کو کمزوری ہو سکتی ہے۔ اور پھر جو اس کے علاوہ عام کنڈیشنز ہیں جن کے اندر پوری باڈی میں کمزوری ہو سکتی ہے، تو وہ بیماری کوئی بیماری نہیں بلکہ کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں آپ کے کندھے
تھکاوٹ کے شکار ہو سکتے ہیں. یہ وائٹمنس کی کمیاں جن لوگوں کو ہوتی ہیں، جن کو آئرن کی کمی، وائٹامن B12 کی، وائٹامن ڈی کی، اور یہ ایک عام سی چیز ہے. اس میں اسپیسیفک کمزوری نہیں ہوتی، اور کمزوری اتنی بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو نڈھال کر دے، بس آپ کو لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سے کمزور ہیں. اگر ایسی صورت ہو اور عمر بھی آپ کی 30 سے زیادہ ہو، جیسے ان کی 40 تو پھر آپ ایک دفعہ کم از کم اپنے پورے ٹیسٹ ضرور کروائیں، جس میں خاص طور پہ آپ کا شوگر اور لیور فنکشن ٹیسٹ اور کڈنی فنکشن ٹیسٹ یہ شامل ہونے چاہیے. اور آپ ریگولر زندگی میں ایکسرسائز کرنا کبھی نہ بھولیے. پانی کم نہ پیا کریں، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، آپ کو ہائیڈریٹڈ رہنا چاہیے، نیند پوری رکھنی چاہیے. تو باقی پھر صحت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، آپ کو دے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.